بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران اور امریکہ کا کانفلکٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، اور اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں اس کے، کیونکہ ایک سول سپر پاور ہے امریکہ۔ سول سپر پاور امریکہ جو ہے وہ اتنی آسانی سے گیو اپ نہیں کر سکتی، اور وہ اگر گیو اپ کر جائے کہ جناب وہ اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھلوا سکی، تو پھر اس پہ جناب سوالات اٹھنے شروع ہو جائیں گے کہ جناب یہ سول سپر پاور جو ہے ایک اسٹریٹ آف ہرمز کیوں نہیں کھلوا سکی۔ سو امریکہ نے اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ اگر دیکھا جائے تو ایران کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے جو کہ ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا، اور اگر ایران جو ہے گیو اپ کر جاتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز سے، تو پھر بیک ہوم یعنی کہ ایرانی عوام کو وہ کیا بتائے گا کہ جناب وہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ جنگ لڑتا رہا، پچھلے کئی ماہ سے لڑتا رہا، اس کو وہاں پہ کئی نقصانات ہوئے، ملیٹریلی بھی اس کے کئی سسٹمز تباہ ہو گئے، انفراسٹرکچر ایران کا تباہ ہو گیا، اور IRGC کے کئی وہاں پہ جناب بیسز تباہ ہوئے، لیکن پھر بھی وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو نہیں بچا سکا۔ سو اس کے پاس اپنی ریزنز ہیں، ایران کے پاس اور امریکہ کے پاس اپنے ریزنز ہیں۔ سو دونوں ایک ون ون سچویشن پہ کیسے جا سکتے ہیں، کیونکہ بیک ہوم امریکہ کے اندر بھی پریشر ہے کہ جناب اس وار کو ختم کیا جائے، اور اگر ختم کیا جاتا ہے تو ٹرمپ کو ایک ون ون سچویشن چاہیے۔ ایران کے اندر بھی یہی سچویشن ہے، اور اگر اسٹریٹ آف ہرمز کو ایران گیو اپ کر جاتا ہے تو بیک ہوم ان ایرانی عوام کو وہ کیا بتائے گا کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے لیے کہ پچھلے کئی ماہ سے جب جنگ لڑتا رہا لیکن اسٹریٹ آف ہرمز کو نہیں بچا سکا، ایرانی حکمران جو ہے ایرانی عوام کو کوئی فیس سیونگ نہیں دے سکتے۔ مذاکرات اگر کہا جائے تو جناب میڈییشن جو ہے، پاکستان ایک میڈییٹری رول پلے کرتا آیا ہے اور آج بھی کر رہا ہے۔ آج بھی پاکستان جو ہے میڈییٹ کروا رہا ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ، کیونکہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے چینلز جو ہوتے ہیں وہ کبھی بند نہیں ہوتے، اینڈ ان دس پرٹیکولر کیس آلسو بیک ڈور ڈپلومیسی کے چینلز جاری ہے، آج بھی ایکٹیو ہے، اور ایک دوسرے سے بات ہو رہی ہے، اور جناب یہ سلسلہ جاری رہنے کی توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ پاکستان جو اپنا رول پلے کر رہا ہے اس میں میرے خیال میں جتنا اپریشیٹ کیا جائے پاکستان کے رول کو اتنا کم ہے، کیونکہ 47 ایئرز کے آج رائیولز کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا، ان کی بات چیت کروانا، MOU سائن کروانا، اور آج بھی یہ کسی حد تک سلسلہ جاری ہے۔ سو اس کو سامنے رکھا جائے تو میرے خیال میں اٹس اے بگ ٹائم اچیومنٹ فار پاکستان۔ دونوں ممالک کا ٹرسٹ بھی ہے، کیونکہ ٹرسٹ اگر ایک جگہ پہ بھی نہ ہو، یعنی کہ ایک اینٹی بھی ٹرسٹ نہ کرے تو ایک ایشو بن سکتا ہے، ایک سچویشن بن سکتی ہے، لیکن ان دس پرٹیکولر کیس ایران بھی پاکستان پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور امریکہ بھی پاکستان پہ ٹرسٹ کرتا ہے۔ اب یہ سچویشن ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ان میں 3 ممالک ایسے ہیں جن کا رول آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ فرسٹ آف آل اسرائیل جو ہے اس کا رول جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا، اور اسرائیل از اے ریالٹی، اور جو امریکن اکانومی ہے اس میں جوئش لابی جو ہے، میں بار بار کہہ چکا ہوں، بہت اسرٹ کرتی ہے، گو کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، 2-2.5% ہے، لیکن وہ امریکن اکانومی پہ اسرٹ کرتی ہے، اینڈ سیم گوز فار دا پارلیمنٹ۔ کانگریس مین بھی جو ہے وہاں پہ بھی جوئش لابی بڑی ایکٹیو ہے، اور سینٹ کے اندر بھی، امریکن سینٹ کے اندر بھی جوئش لابی بہت ایکٹیو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ تھنک ٹینکس دیکھ لیں، رینڈ کارپوریشن دیکھ لیں، جو بھی آپ وہاں پہ کرتا دھرتا لوگ ہیں جو کہ کوریڈورز آف پاور میں ہیں امریکہ کے اندر، وہاں پہ جوئش لابی، زائنسٹ لابی بہت ایکٹیو ہے، اور ان کو کہا جائے کہ امریکن گورنمنٹ جو ہے، کوئی بھی امریکن گورنمنٹ جو ہے یا کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ جو ہے ان کو سائیڈ لائن کر سکتا ہے؟ نو، اٹس ناٹ پاسبل۔ ٹھیک ہے، اس کو بالکل پتھر پہ لکیر سمجھیں کہ ان کو رائٹ آف نہیں کیا جا سکتا، اسرائیل کو رائٹ آف نہیں کر سکتے امریکنز، کیونکہ جو بھی ہل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جوئش لابی کی، زائنسٹ لابی کی حمایت کی ضرورت پڑے گی، پڑتی ہے اور پڑتی رہے گی۔ سو ان کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جناب رشیا جو ہے وہ ایران کو تھرو کیسپین سی ہائپرسونک میزائل ویپن سسٹم جو ہے وہ دے رہا ہے، اس کی ٹیکنالوجی بھی دے رہا ہے، اس کی نو ہاؤ بھی دے رہا ہے ایران کو، اور وہ کیسپین سی کے تھرو ان کو پرووائڈ کر رہا ہے ہر چیز۔ سو وہ ایک سلسلہ بہت عرصے سے، کئی ماہ سے جاری ہے۔ دوسری طرف چائنا آ جاتا ہے۔ چائنا کا ایک ایسا رول ہے جو کہ بڑا سائلنٹلی وہاں پہ
ऑब्ज़र्व करता ہے چیزوں کو, اور چائنا کی بھی سپورٹ جو ہے وہ ایران کے ساتھ شامل ہے. انڈیجنس پروڈکشن ہے ایران کی, لیکن وہ انڈر گراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے وہاں پہ ہو رہی ہے پروڈکشن, لیکن صرف انڈیجنس پروڈکشن کسی حد تک ہے. باقی سپورٹس جو ہے اس کو رشیا سے ایران کو آج بھی ملتی ہے. سو ان سب چیزوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو جناب ڈپلائمنٹ کیسے ہو رہی ہے پیسیفک میں, اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پیسیفک اگر کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے, وہاں سے امریکن فورسز ہٹ جاتی ہیں, تو کیا چائنا کے لیے ایک سموتھ سیلنگ ہوگی وین اٹ کمز ٹو تائیوان؟ اگر تائیوان میں کچھ بھی کرنا چاہے چائنا تو کیا آسانی سے کر سکتا ہے اب یا نہیں؟ اس پہ بھی بات کرنی ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ذرا ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف بھی آنا چاہوں گا. یہاں پہ پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ پھر احتجاج کی کال دے دی ہے, اور وہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ 27 سپٹمبر کو وہ احتجاج کریں گے, پورے ملک میں کریں گے. اور اس کا ذکر کے پی کے چیف منسٹر جناب انہوں نے کیا, اور انہوں نے کہا جناب کہ 27 سپٹمبر کو ہم پورے ملک میں احتجاج کریں گے اور 20 لاکھ لوگ لے کے اسلام آباد کی طرف آئیں گے. اتنی لمبی ڈیٹ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا پارٹی کے اندر, پی ٹی آئی کے اندر مختلف گروپس جو ہیں وہ اسرٹ کر رہے ہیں, اور ڈیسیژن کون لے رہا ہے؟ کور کمیٹی کیوں نہیں ڈیسیژن لے رہی؟ کور کمیٹی اگر ڈیسیژن لے تو میرے خیال میں ڈسپلن پی ٹی آئی کے اندر قائم رہے, لیکن وہ ایسا نہیں ہو پا رہا کیونکہ ایشوز ہے. ٹھیک ہے, دے آر گوئنگ تھرو ٹف ٹائمز, پی ٹی آئی از گوئنگ تھرو ٹف ٹائمز, پی ٹی آئی کے پرابلمز ہے, ایشوز ہے, ان کی لیڈرشپ نہیں ہے, اور باقی لوگ جو ہے اپنے اپنے ڈیسیژنز لے رہے ہیں, وہ انڈرسٹینڈیبل ہے. وہ ایشوز جو ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. پی ٹی آئی از ان اے سچویشن, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر اس کو گورنمنٹ کے اینگل سے دیکھا جائے تو گورنمنٹ کو کوئی ایسی ضرورت پیش نہیں آ رہی کہ وہ پی ٹی آئی کو یا اپوزیشن کو کسی طریقے سے پریشرائز کرنے کی کوشش کرے. کیوں کہ وہ ان کے لیے, گورنمنٹ کے لیے پی ٹی آئی یا اپوزیشن ایسا تھریٹ ہی نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ آن اٹس اون جناب کوئی فیصلہ کرے کہ جناب کوئی بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جائے, لیکن حکومت کیوں ایسا کرے گی؟ جب تک اپوزیشن کسی اسٹرینتھ سے اگر بات چیت کرے گی تو حکومت بھی بات کرے گی, لیکن یہاں پہ سچویشن ڈیفرنٹ ہے. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, اینڈ دیٹ از کہ جو پی ٹی آئی کے اندر ہاکس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ جلسے ہو, جلوس ہو, احتجاج ہو, اور جناب پریشر یوز کر کے تو جناب کسی نہ کسی طریقے سے جو مین آبجیکٹو ہے ان کا کہ عمران خان کو ریلیف مل جائے وہ دلوایا جائے. آن دا ادر سائڈ اگر دیکھا جائے تو ڈوز پی ٹی آئی کے اندر جو موجود ہے وہ چاہتے ہی ہیں کہ بات چیت کے ذریعے سارا سلسلہ حل کیا جائے, سارے مسائل حل کیے جائیں, کیونکہ ہاکس جو ہے اپنا زور دکھا چکے اور پچھلے کئی سال سے دکھا رہے ہیں, اور اس سے کوئی فائدہ, اس سے کوئی ریلیف نہیں ملا. ایک اور آوازیں جو پی ٹی آئی کے اندر سے آ رہی ہیں وہ یہ ہے جناب کہ عمران خان کو اگر کوئی ریلیف ملتا ہے تو وہ میک شور کرے گا کہ جناب یہ حکومت جو ہے اپنا ٹینیور پورا کرے اور اس کے لیے کوئی ہرڈلز کریٹ نہیں کیے جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ایک شرط بھی رکھی جا سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب فری اور فیئر الیکشنز کرائے جائیں.